دوسرے روز نجن میاں کے والدین شادی کی تاریخ مقرر کرنے علی گڑھ سے رائے بریلی گئے۔ بڑا ہنگامہ اور چہل پہل رہی۔ ہفتہ بھر بعد علی گڑھ روانہ ہونے سے پہلے وہ آخری بار کریم گنج گئے۔ باغ پر حسب معمول سناٹا طاری تھا، جس میں ڈول سے پانی گرنے، رہٹ چلنے اور نالیوں میں پانی بہنے کی مدھم آوازیں سرسرا رہی تھیں۔ بھورے مکان کی ڈیوڑی پر یکا کھڑا تھا۔ ایک 4 سالہ بچی سرخ غرارہ پہنے بڑے سلیقے سے سر ڈھانپے ڈیوڑی کے اندر جا رہی تھی۔ بشتی کے دروازے پر چند عورتیں کھڑی تھیں۔ چند منٹ بعد ایک بارش بزرگ میلی سی شیروانی پہنے بھورے مکان کے اندر سے نکلے اور یکا پر بیٹھ گئے۔ یکا کچی سڑک پر ہچکولے کھاتا ہوا بڑھ گیا تو بہشتی ڈیوڑی سے برآمد ہوا۔ اس کی نظر نجن میاں پر پڑ گئی، جو برگد تلے دل گرفتہ سے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بڑبڑاتا ہوا ان کی جانب آیا۔ سلام علیکم، اس نے درشتی سے کہا۔ سلام علیکم، نجن میاں نے علی گڑھ کے انداز میں جواب دیا۔ آئیے بیٹھیے میاں، بہشتی نے اپنے گھر کے سامنے پڑی ہوئی کھاٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نجن میاں اس کے ہمراہ چلتے ہوئے آ کر کھاٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ روز روز جمالہ بٹیا کا گانا سننے اتنی دور سے آتے ہیں؟ بہشتی نے چلم سلگاتے ہوئے کہا۔ نجن میاں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کبوتر شاہ کا ایک مرید سر کھجاتا آ کر کھاٹ کی پائنتی بیٹھ گیا۔ تکیے کے چھپر پر کبوتروں نے گٹرگوں کر کے مار ایک آفت مچا رکھی تھی۔ حکیم صاحب کا کہت رہے؟ مرید نے بہشتی سے پوچھا۔ حالت نازک ہے، بہشتی نے جواب دیا اور سر اٹھا کر بٹول کے سنتروں کی ڈالیوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ماتھے پر انگلی 2 دفعہ بجائی۔ مقدر مقدر کے آگے جمن بھائی کسی کی نہیں چلتی۔ مرید نے لمبا سانس لے کر زور سے نعرہ لگایا، اللہ! نجن میاں لرز گئے۔ کیا ہوا، خیریت؟ انہوں نے بہشتی سے سوال کیا۔ خیریت؟ ارے چل چلاؤ ہے۔ کس کا؟ منسرم صاحب کا، اور کس کا؟ اب آگے اللہ کا نام ہے۔ چل چلاؤ ہے؟ سب کا چل چلاؤ ہے، مرید نے آنکھیں بند کر کے ذرا جھومتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ بہشتی نے دفتن سر اٹھا کر کہا، جائیے میاں، آپ اپنے گھر جائیے۔ بندو خاں مکان کے صحن میں سے ایک عورت نے پکارا۔ اے تم پر اللہ کی سوار، سارے گھر خالی پڑے ہیں اور تم بیٹھ گئے مسکوٹ کرنے۔ بہشتی نے کھاٹ سے اٹھ کر دیوار سے ٹنگی ہوئی مشق اتاری اور نجن میاں پر نظر ڈالے بغیر پھرتی سے باولی کی سمت چل دیا۔ نجن میاں نے گھڑی دیکھی، ٹرین کا وقت قریب تھا۔ انہوں نے ایک بار بند کھڑکی اور ہرے روشن دانوں پر نظر ڈالی اور سائیکل پر سوار ہو گئے۔ تم جو کچھ بھی ہو اور جو کوئی بھی ہو، بیچاری بچی اللہ کے حوالے، انہوں نے دل میں کہا اور تیزی سے سائیکل چلاتے رائے بریلی جانے والی سڑک پر آ گئے۔ نجن میاں کو اس وقت یہ احساس اتنی شدت سے نہ ہوا تھا کہ وہ جو کوئی بھی اور جو کچھ بھی تھی، اس کی انہوں نے اس سمے کوئی مدد کیوں نہ کی۔ پشیمانی اور جرم کا یہ احساس ان پختہ ہونے پر زمانے کے نشیب و فراز دیکھنے کے بعد ان کو ستانے والا تھا۔ نجن میاں کی شادی ہو گئی، کچھ عرصے بعد ممبئی میں ملازمت مل گئی اور وہ بیوی سمیت یہاں آ گئے اور یہاں ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ انہوں نے کسی سے اپنے اس احساس جرم کا ذکر نہیں کیا، رقیہ سے بھی نہیں۔ شریف اور نیک دل ہونا بھی ایک عذاب ہے۔ اتنے عرصے بعد ایک ہفتے سے نجن میاں کو یہ آواز روزانہ رات کو خواب میں سنائی دے رہی تھی۔ آج رات وہ جاگ اٹھے اور چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں خاموش سڑک کی نیلی روشنی میں درختوں کے پتے جھلملا رہے تھے۔ 2 رویا عمارتیں خوابیدہ تھیں، گلشن ہند ریستوراں، شیریں کھمباٹا ہاؤس، نور بائی بلڈنگ، چٹپٹ ڈرائی کلینر، سارا شہر لیمپوں کے اور کھمبوں کے نیچے۔ اکثر رات کو کوچہ گرد گویے آ کر کھڑے ہو جاتے اور ہارمونیم، 2 تارا یا وائلن بجا بجا کر بھیک مانگتے ہیں۔ نجن میاں بستر سے اٹھ کر کھڑکی میں آ گئے، مگر سڑک خاموش پڑی تھی۔ یقیناً یہ گانا میں نے خواب ہی میں سنا ہے، انہوں نے سوچا اور واپس آ کر پلنگ پر لیٹ رہے۔ کئی مہینے، شاید 1 برس گزر گیا۔ وقت بھی عجب مسخری شے ہے، ہم اتنے مزے سے کہتے ہیں وقت گزر گیا، حالانکہ وقت گزرنا اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے کہ ہم قبر کے زیادہ نزدیک پہنچ گئے۔ اور کیسی زندگی گزار کے، کتنی بے انصافیاں اور ذلتیں سہ کے، زندگی یا قدرت یا قسمت کی کتنی ستم ظریفیوں کا نشانہ بن کے۔ اور اب جب مر جائیں گے تو سب کی قبریں ایک سی معلوم ہوتی ہیں،
दुख सहने के लिए भी तो बार बार थोड़ा ही पैदा होंगे। अब रोज नज्जन मियाँ दफ्तर से लौटकर हस्बे मामूल सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। एक रोज लेट गए क्योंकि दफ्तर से घर तक ट्रेन का सफर शाम की भीड़ भड़के में हलकान कर देता था। वो आंखें बंद किए हस्बे आदत मुंतजिर थे कि रुकैया अंदर आकर गर्म गर्म चाय की प्याली उन्हें थमा देगी, मगर रुकैया पिछले बरामदे में दिल्ली वाली पड़ोसन और दूसरी हमसायों के साथ मिलकर किसी बात पर कहकह लगाने में मसरूफ शायद ये भूल ही गई थी कि मियाँ दफ्तर से आ गए। अचानक कहकहों को पछाड़ती हुई एक बेहद टर्री आवाज ने ललकार कर, अये है बेगम, नाम बड़ा और दर्शन, आख थू, इतने बड़े घर की रानी और दर पर आए सवाली को क्या देती हैं, हातिम की कब्र पर लात मारने वाली। ऐ देखना एक चवन्नी, पापोश मारती हूँ तुम्हारी चवन्नी पर, आओ बंदूखा, चलो उठो। ऐ तौबा, क्या हुआ, इस लड़ने वाली लुगाई है, दिल्ली वाली ने कहा। बकिया खवातीन ने और कहकहा लगाया। कमरे के अंदर नज्जन मियाँ बोर होकर आंखें बंद किए चाय के मुंतजिर रहे। शर्म करो बेगमो, तुफ है तुफ, टर्री आवाज चीखी। अब जो ये बंदी इधर का रुख करे तो अच्छा, एक गजल और सुना दो तो पूरा 1 रुपया देंगे, दिल्ली वाली की भावज ने कहा। नहीं, गजल नहीं, ले गई दिल गुड़िया जापान की सुनाओ, दूसरी पड़ोसन की लड़की ने फरमाइश की। बड़ा सख्त शोर मच रहा था। मोहल्ले की ये सब औरतें इकट्ठी हो जाएं तो किस कदर चाय चाय करती हैं। नज्जन मियाँ ने करवट बदली। जहाँ उनका पलंग बिछा था वहाँ दरवाजे में से बरामदे में जमा औरतें तो नजर आ रही थी, मगर जिस औरत से वो सब मुखातिब थी वो दीवार की ओट की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छा, वो गजल सुना दो जो पहले सुनाई थी। अब अभी गुजरात अभी गुजरातन हमसाई ने हाथ बढ़ाकर रुपए का नोट सरकाया। फौरन कोयल की सी आवाज बुलंद हुई, कभी हम में तुम में भी अजी राह थी। नज्जन मियाँ सन से रह गए। उनको लगा जैसे उनका हार्ट फेल हो जाएगा। उन पर ऐसा सख्ता तारी हुआ कि वो लेटे लेटे अपना सर भी न उठा सके। गाना खत्म हुआ। औरतें ऐसा मालूम होता था शायद मसहूर सी हो चुकी थी। एकदम फिर गुल मचा। अब गुड़िया जापान की, एक लड़की चिल्लाई। और तुम शादी किससे करोगी, जरा ये तो बताओ, कोई है नजर में। एक और पड़ोसन ने खिलखिलाकर हंसते हुए सवाल किया। आए है, अल्लाह के गजब से डरो लड़कियों, क्यों इस गरीब को तंग करो हो। ये दिल्ली वाली की बूढ़ी सास की आवाज थी जो शोरगुल सुनकर अपने फ्लैट से निकलकर सहन में आ गई थी। सलाम बीवी, सलाम। गाने वाली ने जरा ममनून आवाज में ज़ईफ़ा को सलाम किया। सलाम सलाम, दिल्ली वाली की सास सास मोढ़े पर बैठ गई। ऐ है निगोड़ी, कमबख्त, दुखिया मारी। ऐ लड़कियों, तुमको इसका मजाक उड़ाते शर्म न आई। ऐ तेरी कितनी उम्र होगी बख्तो जली। 42 बरस बेगम साहब। 42 बरस, खवातीन का हैरत ज़दा कोरस हुआ। अल्लाह की शान है, रुकैया ने कहा। हाँ, अल्लाह की शान है, दिल्ली वाली ने कहा। और नाम क्या है तुम्हारा, रुकैया ने पूछा। आंखों के अंधे नाम नैन सुख, मेरा नाम जमाल आरा है बेगम साहब। बड़ा जिगर है तुम्हारा बीवी, गली गली घूम कर दुनिया भर की बातें सुनो हो, मजाक उड़वाओ हो अपना, दिल्ली वाली की सास ने कहा। जब कुदरत ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया है बेगम, तो मैं दुनिया वालों के मजाक उड़ाने की क्या परवाह करूं। और गली गली न घूमूं तो खाऊं क्या अपना सर, जरा ये तो बताओ। औरत ने चमक कर जवाब दिया। कहाँ की रहने वाली हो, इधर की तो मालूम नहीं होती। जिला रायबरेली, थाना करीमगंज। माँ बाप हैं, मर गए, क्या करते थे। औरतों की आदत है कि हर बात की कुरेद। मर गए निगोड़े। जरा 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 जर्दा देना। ऐ है, लखनऊ का जर्दा है, अब्बा मुंसरिम थे हमारे। मानो न मानो, मुझे कौन परवाह है। आ जाओ बंदूक चले। आए है, ठहर तो कमबख्त, कहाँ भागी जाती है। कौन सा तेरे घर पर तेरा खसम और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, और बता अपने हालात, दिल्ली वाली की भावच ने, जिनको अफसाने पढ़ने का बड़ा शौक था, बड़ी दिलचस्पी से पूछा। क्या बताऊं अपना कलेजा। ए बंदूहा, इधर आ जाओ अंदर, सुना दो राम कहानी, यहाँ बड़ी महफिल लगी है, नक्शे जमे हैं। अब एक बूढ़े आदमी की खंखार की आवाज आई, जो शायद अब तक बाहर अपार्टमेंट ब्लॉक के फाटक पर बैठा था। उसने सहन में आकर गला साफ किया और इस मकानिकी अंदाज से जैसे सैकड़ों मर्तबा ये दास्तान दोहरा चुका हो, कहना शुरू किया। बेगम साहब, इनको 3 बरस की उम्र में
زبردست بخار آ گیا تھا۔ بخار اتر گیا مگر اس کے بعد قد بڑھنا بند ہو گیا۔ حکیم، وید اور اس کا نام لیجیے، داغدر، اوجھے، سیانے سب ٹرائی کیے ان کے باپ نے، مگر یہ نصیب و جلی اتنی بڑی ہی رہ گئی۔ کیا کروں مقدر۔ ابا دیوانی کی عدالت میں ملازم تھے، اپنا ذاتی مکان تھا، سب کچھ تھا، بس قسمت نہیں تھی۔ جج جج سامعین نے کہا۔ پھر بیگم صاحب، ان کے باوا کو لقوہ مار گیا، وہ مر گئے۔ پھر مہتاری چل بسیں، پھر میں اور میری گھر والی ان کو اپنے یہاں لے آئے۔ تم کون ہو ان کے؟ رقیہ نے پوچھا۔ ان کے گھر کا وشتی ہوں، برسوں ان کا نمک کھایا ہے۔ جج جج ہاں، دلی والی کی ساس بولی۔ ان کے لہجے میں سچی ہمدردی کی جھلک محسوس کر کے بوڑھے نے داستان جاری رکھی۔ مکان 20 روپیہ مہینہ کرائے پر اٹھا دیا۔ میں سکہ ہوں ذات کا، میرے لڑکے آوارہ نکل گئے، لکھنؤ جا کر وہ تو بن گئے شودے، ادھر میرے ہاتھوں کے زخم بڑھ گئے تو کام چھوٹ گیا۔ سوچا بٹیا کا مکان بکوا دوں تو 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جائے۔ مہاجن کا قرضہ منصرم صاحب پر پہلے سے چڑھا ہوا تھا۔ پھر آپ جانو ہندوستان پاکستان ہو گیا، مکان کے دام 2 کوڑی کے نہیں رہے۔ اجی مکان تو کیا بکتا، منصرم صاحب کے مرنے کے بعد مہاجن نے اس کی کرکی ہی کروا لی۔ مجھے اس کے شاگرد پیشے سے نکلنا پڑا اور صاحب بوڑھا دم لینے کو رکا۔ پھر ہم سب جا کر کبوتر شاہ کے چھپر تلے پڑ رہے۔ یہ بٹیا جمعرات کی جمعرات نعتیں گاتی تھیں، اللہ سے ڈرنے والے 4 پیسے دے جاتے تھے۔ پھر صاحب میری گھر والی لڑک گئی، پھر کبوتر شاہ کے تکیے پر جانے کہاں سے آ کر چرسیے مد کیے جمع ہونے لگے۔ تب میں نے کہا بندو خواہ اب یہاں سے کوچ کرو۔ میں نے بیگم صاحب بٹیا کو کندھے پر بٹھالا اور بھیک مانگنے نکل پڑے دونوں جنے۔ مگر جس شہر میں باپ منصرم تھے اس میں بٹیا کو بھیک مانگتے لا جاتی تھی۔ ہم لوگ لکھنؤ چلے آئے، وہاں کئی برس بھیک مانگی۔ پھر کسی نے بتایا کہ ممبئی بڑے دھنوانوں کا شہر ہے، وہاں چلے جاؤ، تو ٹکٹ کٹا کر یہاں چلے آئے۔ دلی پر جھگی ڈال لی، وہاں سے میونسپلٹی والوں نے اٹھا دیا تو ادھر ادھر فٹ پاتھوں پر سونے لگے۔ دن میں 2-2.5 روپے کی آمدنی ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ چلو اٹھو بٹیا، کیا یہیں سویرا کر دو گی؟ رات تھوڑی سوانگ بہت، آؤ چلیں۔ خواتین مبہوت بیٹھی تھیں، سب نے کچھ سکے بھکاریوں کی طرف پھینکے جن کے فرش پر گرنے کی آواز نجن میاں کو اندر سنائی دی۔ دفتن عورت نے گانا شروع کر دیا، میں نے لاکھوں کے بول سہے، میں نے لاکھوں کے بول سہے۔ گانا ختم ہو گیا تو نجن میاں نے ڈرتے ڈرتے ذرا سا اٹھ کر کھڑکی میں سے باہر جھانکا۔ ایک بونی، بڑا لمبوترا سا چہرہ، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، قد 4 برس کی بچی کے برابر، سفید غرارہ پہنے گلابی ململ کے دوپٹے سے سلیقے کے ساتھ سر اور ماتھا اس طرح ڈھانپے جیسے عورتیں نماز پڑھتے وقت سر اور ماتھا ڈھانپتی ہیں۔ صحن کے فرش پر سے سکے چن کر اٹھی، لکھنؤا انداز سے جھک کر اس نے بیگمات کو سلام کیا، پھر بچوں کی طرح گودی میں اٹھائے جانے کے لیے بوڑھے کی سمت باہیں پھیلا دی۔ بوڑھے نے یا دستگیر کا نعرہ لگایا۔ جھکی سفید داڑھی والا سیاہ فام دیہاتی سکہ جس کی ساری عمر مشق اٹھاتے اٹھاتے کمر جھک گئی تھی، اب اپنی آقازادی کا مختصر سا بوجھ کندھوں پر اٹھانے کے لیے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بونی کو اٹھا کر اس نے کندھے پر بٹھایا۔ بونی نے اپنے مننے مننے ہاتھوں سے اس کا سر پکڑ لیا۔ بوڑھے نے بیگمات کو سلام کیا اور پھاٹک سے باہر نکل گیا۔ صحن میں چند لمحوں کے لیے خاموشی طاری ہو گئی، اب اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑک کی روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں، گھر گھر ریڈیو پر بے حد اونچی آواز میں فلمی گیت گونج رہے تھے۔ دیوالی آنے والی تھی اور بلیک مارکیٹ کرنے والے سیٹھوں کے بچے سڑک پر ایٹم بم چھوڑ رہے تھے جن کے بھیانک آواز سے دل بلیوں اچھل پڑتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا ساری زندگی میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے، زندہ لاشوں کے پرخچے اڑ رہے ہیں، انسان اپنی لاشیں خود اپنے کندھوں پر اٹھائے اس جہنم زار میں سرگرداں ہیں۔ گلی میں انار چھوٹ رہے تھے، پھلجھڑیاں، پٹاخے اور مزید ایٹم بم۔ آتش بازی کے ان دھماکوں کے بعد چند منٹ کے لیے ذرا خاموشی چھائی اور پھر سڑک کے نکڑ پر سے بونی کی آواز بلند ہوئی، وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کہ تھا میرے حال پر۔ مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو اجی کہ نہ یاد ہو۔ آواز دور ہوتی چلی گئی اور ایٹم بم کے لرزہ خیز دھماکوں میں کھو گئی۔ اے ہے اس نگوڑی خدائی خوار بونی کے چکر میں دیر ہو گئی، میرے ہسبینڈ آفس سے آتے ہی
تیز گرم سبز چائے پیتے ہیں، رقیہ باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے دلی والی پڑوسن سے کہہ رہی تھی۔ گجراتن ہمسائے کے لڑکے نے نجن میاں کی کھڑکی کے عین نیچے ایک اور ایٹم بم چھوڑا، جس سے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں لرزنے لگیں۔ پھر سکوت چھا گیا۔